الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی تقریباً 41 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 41ویں آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ارأیتکم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یعنی ان لوگوں سے کہ تم ذرا یہ اپنی رائے کا اظہار کرو یا اپنے بارے میں بتاؤ کہ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بات بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو جس چیز کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہو اگر وہ چاہے گا تو اس کو دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم اپنے تمام شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اس پر ہمارا یہ کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار جو تھے یہ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا کرتے تھے، اور جب کسی مصیبت پریشانی میں دوران سفر خاص طور پہ گرفتار ہوتے تو ہر طرف سے مایوس ہو کے فقط اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور تم مصیبت میں اسے پکارتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہاری حاجت روائی فرمائے گا، تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، تو پھر تم اللہ کو ہی کی عبادت کرو، اسی کو معبود سمجھو، اسی کو پکارو۔ لہٰذا یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں جو کفار و مشرکین کا طریقہ تھا وہ بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے پھر استمداد کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام، اولیاء اعظام سے استمداد کا قائل ہے۔ اگر اس نظریے کے تحت استمداد کی جائے کہ حقیقتاً مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، اس کی عطا کے بغیر بڑے سے بڑے نبی بھی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتے، اور ان اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد فقط ان کو وسیلہ سمجھ کر کی جائے کہ ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور چونکہ بخاری کی روایت کے مطابق جب اللہ کا مقرب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جب کسی شے سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرما دیتا ہے، تو ہماری دعا ان کے وسیلے سے جائے گی تو ضرور مقبول ہو جائے گی، تو اس میں حرج نہیں ہوتا۔ لیکن وہی صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح نظریے کے ساتھ، صحیح شرعی قیودات کے ساتھ، اور پھر ان سے مشابہت بالکل مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ مشرکین انہیں جن کو پکارتے تھے ان کو ان کے نام کے بت بنا کر ان کی باقاعدہ عبادت کرتے تھے، اور یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی استمداد کرنا، مدد طلب کرنا یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ باقی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے سے، کسی مخلوق سے مدد طلب کی جائے اور اس کو وسیلہ سمجھا جائے کہ مدد تو اللہ ہی کرے گا، مصیبت تو اللہ ہی دور کرے گا، انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، لیکن ان کے وسیلے سے مجھے مل جائے تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، اس میں توجہ کرنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ جب رسول بھیجے تو انہوں نے امتوں نے ان کا کہنا نہ مانا، یہ بیچ میں سمجھ لئے عبارت کا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، وہ محذوف ہے کہ پھر انہوں نے کہنا نہ مانا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں، ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، ہماری طرف رجوع کر لیں۔ یعنی جب نبیوں کی بات نہیں مانی تو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا، اور پریشانی کے اندر یقیناً آدمی کو کوئی سہارا چاہیے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا ایک سبب مشکل اور پریشانی کو قائم فرمایا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو یہ تضرعوا گڑ گڑاتے، روتے، ولیکن لیکن قست قلوبہم ان کے دل تو سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کے ان کاموں کو مزین کر کے دکھایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھا دی ہے
ان آیات سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس سے مقصود سزا دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مصیبت آتی ہے آدمی کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور سہارا پھر وہ آدمی ایسی ہی ذات کا تلاش کرتا ہے جو خود کسی کی بھی محتاج نہیں، لہٰذا پھر آدمی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کوئی بیماری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن پچھلی قوموں نے اس حکمت کو نہ سمجھا، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، جب اللہ نے پریشانی اور آفات میں مبتلا کیا تو انہوں نے پھر بھی مطلب یہ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھا دیا، تو یہ گویا کہ یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس وہی اچھا ہے، چاہے کتنی مصیبت پریشانی آئے ہم اس کو اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور وہ محروم رہ گئے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر تمام چیزوں کے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی پہلے سختی تنگی کے اندر ان کو آزمایا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں ہر شخص اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے، لیکن اس حالت کے باوجود جب یہ اصلاح پذیر نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے جو ان کو عطا کی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ بے آس رہ گئے، بالکل ایسے ہو گئے جیسے مایوس ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ دیکھیں اس میں بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی کچھ لے کر آزماتا ہے، اور کبھی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کچھ دے کر آزماتا ہے۔ یہی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، کیا ہم ان پریشانیوں مصیبتوں میں موجودہ حکمت کو سمجھتے ہیں؟ تو بعض اوقات ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ بیمار ہوتے ہوئے وقتی طور پہ اللہ کا نام زبان پہ آ جاتا ہے، اللہ شفا دے دے، اللہ میں بڑا بیمار ہوں، اور مطلب دو لوگوں سے دعائیں بھی کراتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ فکریں، پریشانیاں، ٹینشنز دور ہوتی ہیں، فوراً ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، اور انہی لوگوں جیسا رویہ ہو جاتا ہے کہ جب ان پہ نعمتوں کے دروازے کھولے گئے تو وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان تمام تکالیف کو بھول جاتے ہیں، وقت ہمیں ختم بھول جاتا ہے، اور ہم نئی روش کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی نعمت ہمیں ملے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اب نیک مومن مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود نافرمانی میں دلیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، اور اگر کسی نے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو گویا اس نے معذب قوموں کا طریقہ اختیار کیا، یعنی ان قوموں کا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور یقیناً ان کا طریقہ برا تھا تبھی عذاب نازل ہوا، تو یہ طریقہ بھی برا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے اللہ کا شکر ادا کریں اور سمجھیں کہ یہ اللہ نے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے مجھے بیماری وغیرہ عطا فرمائی، تو اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی نعمتیں بہت کثرت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہوں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو پھر غافل ہونے کے بجائے نیک اعمال کی کثرت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جس قوم نے وہ قوم جس نے ظلم کیا تھا ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، یا تم بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سماعت کو لے لے، پکڑ لے، تمہاری بصارت کو لے لے، اور تمہارے قلوب پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون خدا ایسا ہے یأتیکم بہ کہ تمہیں یہ چیزیں لا کر دے دے؟ تو یہ بڑا نفیس سوال ہے کہ کوئی اچھا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں آنکھیں دے سکتا ہو تو آنکھیں پھوڑو اور پھر مانگ کر دیکھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی لا کر دے؟ تو یقینی سی بات ہے جب نہیں دے سکتا، تمہارا دل تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، تو بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو معبود تسلیم کرنا چاہیے۔ انظر، آپ ملاحظہ فرمائیے، کیف نصرف الآیات،
کہ ہم کس طریقے سے آیات کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ واقعی کتنی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم کتنے نفیس انداز سے عقل دلائل کے ساتھ بہترین مطلب سامنے والی کے سمجھ کے مطابق دلائل فراہم کر رہے ہیں، جس پر غور و تفکر کر کے ایک آدمی آسانی سے حق کو تلاش کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر یہ منہ پھیر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ فرما دیجئے کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا واضح طور پر آئے، اچانک یعنی اس کے آثار کچھ بھی نظر نہیں آ رہے، اچانک عذاب آ گیا، اور ایک ہے کہ عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے رہے پھر عذاب آیا، جیسے بعض پچھلی قوموں پر بادل جمع ہونا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد وہ کالے سیاہ ہو گئے، پھر اس سے آگ برسنا شروع ہوئی یا پتھر برسے، تو یہ پہلے آثار جمع ہوئے، اس کے بعد سب کچھ معاملہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا واضح طور پر آئے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون تباہ کیا جائے گا سوائے ظالم قوم کے، یعنی جس نے ظلم کیا، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، اس کے علاوہ کون ہلاک کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ وہ ڈر سنائیں اور خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام دو ہوتے ہیں، خوشخبری بھی سنانا اور ڈر بھی سنانا۔ خوشخبری سنانے سے مقصود نفس میں آخرت کی ترغیب پیدا کرنا ہے اور لالچ پیدا کرنا ہے، اور ڈر سنانے سے مقصود نفس میں خوف پیدا کرنا ہے۔ اور غابرین نے بالکل صحیح بات بیان فرمائی کہ نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے۔ اگر آپ بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اسے سختی کے ساتھ آپ ڈانٹے ڈپٹیں، اس کے دل میں خوف پیدا کر دیں ڈنڈے کے ذریعے کسی ذریعے سے، تو وہ آپ کی اطاعت کرے گا، اور یا پھر اسے پیار و محبت سے لالچ کے ساتھ سمجھائیں، کوئی ٹافی دیں، کوئی مٹھائی وغیرہ دے دیں، تو بچہ اس لالچ میں آپ کی بات مان لے گا۔ تو یہی مثال نفس کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ خود نفس کو پیدا فرمایا تو اس کے مزاج سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون واقف ہوگا، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو تشریف فرما بھیجا، ان کو لوگوں کے درمیان بھیجا، اور ان دونوں طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ خوشخبری سنائیں، اس سے نفوس میں لالچ پیدا ہوگا، اور انہیں ڈر سنائیں، اس سے نفوس ڈریں گے، گھبرائیں گے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف مائل ہوں گے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً تبلیغ دین اختیار کرنے والے کو، عالم دین کو، جو خطباء وغیرہ ہیں، انہیں یہ دونوں طریقوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو خوشخبری بھی سنائیں لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی سنائیں۔ اگر صرف آپ خوشخبری سناتے رہے تو لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے، اور آج کل یہ روش زیادہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر رضا کو ملحوظ نہیں رکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ بتائیں۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہمیں مت سنایا کرو، موت کی باتیں نہ کیا کرو، جہنم کی باتیں مت کرو، میدان محشر کی سختیوں کی باتیں مت کرو، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ جی اللہ کی رحمت کے واقعات، قصے، کہانیاں، جس سے وقتی طور پہ مزہ پیدا ہو، ہم کہتے ہیں چلیں ہم آپ کی مرضی کے مطابق یہ کریں گے، اور جب مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے تو یہ معاشرے کا یہ حال جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے کو، خصوصاً علماء کو، کہ وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بیان نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے مزاج کے، اگر واقعی کوئی اچھی بات آپ کہتے ہیں ہم یہ سننا چاہتے ہیں وہ بھی سنائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو شرعی تقاضا ہے اسے بھی پورا کریں گے، اور وہ ہے خوشخبری اور ڈر، دونوں چیزیں سنانا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بڑا توجہ طلب ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا واعظ ہو، کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو فقط اللہ کی رحمت کے واقعات ہی سنائے، یعنی عذاب وغیرہ بیان نہ کرے، تو اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کتنا یہ اہم کلام آپ نے فرمایا، کیونکہ جب آدمی اللہ کی رحمت کے واقعات ہی پبلک کو سنائے گا تو لوگوں کے دل سے خوف خدا نکل جائے گا، وہ گناہوں کو بڑا معمولی سمجھنے لگیں گے، اس رحمت کا ناجائز یقین رکھ کر کہ ارے جتنے مرضی گناہ کرو، دیکھیں عالم صاحب نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، تو کیا ضرورت اتنا ڈرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی احتیاطیں اختیار کرنے کی۔ تو اس لیے اگر ڈر نہیں سنایا جائے گا تو پھر قوم اس قسم کی رحمت والی آیات اور احادیث کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔
اس لیے دونوں چیزیں اختیار کرنی چاہیے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ جو بعض لوگ اس طرح اصلاح کرنے والوں پر اٹیک کر دیتے ہیں، تم تو ڈراتے رہتے ہو، اتنی ڈرانے والی باتیں مت کیا کرو، ہمارے دل گھبرا جاتے ہیں، یہ کہ آپ نے طریقہ اختیار کر لیا، یہ باتیں کہنا غلط ہے۔ اس طرح زبان اعتراض دراز کرنا غلط ہے، کیونکہ نبیوں نے بھی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ تو یہ گویا کہ سنت انبیاء ہوئی، اور سنت انبیاء کو برا بھلا کہنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ڈرانے والے کو برا نہ کہیں۔ کسی نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ حضور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی مجلس میں ہم جا کر بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لگتا ہے دل پھٹ جائیں گے، وہ بہت زیادہ خوف کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج ان کے پاس تمہارا بیٹھنا کل تمہیں نجات دلوائے گا، اور اگر تم ان کے پاس نہیں بیٹھو گے تو کل تم پھنس جاؤ گے۔ گویا کہ سمجھایا کہ آج ان کے پاس بیٹھو تو دل میں خوف پیدا ہوگا، یہ خوف تمہیں عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے اجتناب کی جرت دے گا، ہمت عطا کرے گا، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان کو چھوڑ دیا، ان کے پاس نہیں بیٹھے، تو کون خوف پیدا کرے گا؟ پھر شتر بے مہار ہو جاؤ گے، جو آج معاشرے کا حال نظر آ رہا ہے، یہی نتیجہ پھر سامنے آئے گا۔ فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے، سنور جائے، تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا کہ ایمان اور اصلاح دو چیزیں ہیں، فقط زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب اصلاح کرنی ہوگی، اور اصلاح کے لیے ترتیب وہی ہے کہ سابق گناہوں پر توبہ، علم دین حاصل کرنا، عبادات پر استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول میں معاون اعمال کو اختیار کرنا۔ اس کے لیے نام یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان تک پہنچے گا اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کا پس منظر پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ بعض کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے تھے کہ آپ ہمیں مال عطا کریں، آپ اگر نبی ہیں تو مال دیجئے، بہت سارا مال دیجئے، اور زمین کے خزانے ہمیں بتائیے۔ بعض آ کر کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ فلاں وقت کیا ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی، فلاں کب مرے گا، یعنی غیب سے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ الٹے سیدھے اس طرح سوال کر کے گویا کہ وہ اس کو نبوت کی دلیل قرار دے کر یہ کہتے تھے کہ بطور دلیل اب آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، کہ گویا کہ اگر میرے پاس، میں تو نہیں کہتا کہ خزانے ہیں، اگر میں دعویٰ کرتا کہ خزانے ہیں اور ان خزانوں کا اظہار پھر میری نبوت کی دلیل ہوتا، پھر تم مجھ سے طلب کرتے اور میں نہ پیش کر سکتا تو بات تھی۔ تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تم آ کے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں خزانے عطا کریں، میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی آئندہ کے حالات، آئندہ کی جو باتیں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے وہ چیزیں جان لوں، کیونکہ اس پہ بارہا ہمارا کلام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، کیونکہ جنت ایک غیبی شے ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جہنم، آخرت میں جو قیامت کے روز معاملات ہوں گے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہیں، لہٰذا یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو یقیناً یہاں پر جو علم غیب کی نفی ہوگی اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے۔ علم غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ذاتی عطائی، اگر کسی کے دیے بغیر ہو تو وہ علم غیب ذاتی کہلاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم کہ کسی نے نہیں دیا، اللہ کے پاس خود بخود ہے، اور عطائی وہ جو کسی کی عطا سے ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام کا، تو ان میں فرق ہے ذاتی اور عطائی کے لحاظ سے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرما رہے ہیں وہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن کل کے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔